السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں اور پروفٹ سیریز میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر کروں گی۔ قرآن مجید میں تو حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر نہیں، لیکن تاریخی کتابوں اور اسلامی روایات میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حابیل کی وفات کے بعد جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور اکثر رنجیدہ رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت شیس علیہ السلام عطا کیے۔ شیس کا مطلب عطیہ خداوندی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 100 برس سے زیادہ تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کے اوقات بتائے اور ان میں کی جانے والی عبادات کے بارے میں بتایا اور طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دیگر اولاد کی نسل معدوم ہو گئی تھی، واللہ اعلم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت شیس علیہ السلام کے پاس فرشتے تعزیت کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں پر 104 صحیفے نازل فرمائے ہیں، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نوازا۔ ان کا وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کنین بنا، اس کے بعد مہلائل جانشین بنا، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ کچھ اقوال کے مطابق اخنوخ ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت 912 برس تھی۔ ان سے منسوب مزارات مختلف مقامات میں ہیں، ایک غزہ میں، دوسرا عراق کے شہر موصل، تیسرا بھارت کے شہر ایودھیا میں ہے۔ ان میں سے کس جگہ میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ 13ویں صدی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے گاؤں میں تھا، جس کا نام بشیس تھا، جو کہ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے۔ اسرائیل کے قبضے کے بعد یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا، واللہ اعلم۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔